ایک سردار کے گھر چور گھس آیا۔ سردار نے دیکھا تو چور نے بھاگنا شروع کر دیا۔ سردار نے بھی چور کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا اور بھاگتا بھاگتا چور سے بھی آگے نکل گیا اور اونچی آواز میں بولا، اکتے چوری تو ساڑھے نال ریساں۔ پاکستانیوں کا تعریف کرنے کا طریقہ، تصویر تمہاری بہت اچھی ہے، لگتا ہی نہیں کہ تم ہو۔ تیرا نام چاند پہ لکھنے کو جی چاہتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو میرا ہاتھ نہیں جاتا اور دوسرا امی نے زیادہ دور جانے سے منع کیا ہوا ہے۔ خاتون، آج میری بیٹی اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہے؟ داماد بولا، کچھ نہیں امی جان، لائٹ گئی ہوئی تھی اور اس نے مجھ سے لپسٹک مانگی، میں نے ایلفی دے دی۔ ایک آدمی نے اپنے ہاتھ میں ایک شاپر پکڑا ہوا تھا اور بے تحاشا بھاگا جا رہا تھا۔ ایک پولیس والے کو شک پڑا تو وہ اس کے پیچھے بھاگا۔ کافی دیر کے بعد پولیس والا اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ آدمی نے پولیس والے سے پوچھا، جناب میرا قصور کیا ہے؟ کانسٹیبل، تم نے چوری کی ہے اور اس شاپر میں چوری کا سامان ہے۔ آدمی، اس میں میری بیوی کے کپڑے ہیں۔ کانسٹیبل، تو تم بھاگ کیوں رہے تھے؟ آدمی، میں تو اس لیے بھاگ رہا تھا کہ کہیں میرے گھر پہنچنے سے پہلے فیشن نہ بدل جائے۔ بینک میں ڈکیتی ہو رہی تھی۔ ڈاکو ایک آدمی کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا تم نے مجھے ڈاکہ ڈالتے ہوئے دیکھا ہے؟ آدمی بولا، ہاں میں نے دیکھا ہے۔ ڈاکو نے اسے گولی مار دی۔ پھر ڈاکو دوسرے آدمی کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا تم نے مجھے ڈاکہ ڈالتے ہوئے دیکھا ہے؟ آدمی بولا، نہیں میں نے نہیں دیکھا، لیکن وہ سامنے میری بیوی کھڑی ہے، اس نے دیکھا ہے۔ سردار جی کی بیوی کی رنگت بہت کالی تھی۔ ایک دن اس نے سرخ جوڑا پہنا اور سردار جی سے پوچھا، سردار جی میں کیسی لگ رہی ہوں؟ سردار جی، بالکل کرس گیل لگ رہی ہو۔ ایک لڑکا اداس بیٹھا اپنی گرل فرینڈ کو یاد کرتے ہوئے پانی میں پتھر مار رہا تھا کہ ایک مینڈک باہر نکلا اور بولا، پانی میں آ، میں تیری اداسی اتاروں، تو نے اپنی والی کے چکر میں میری والی کا سر پھوڑ دیا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ خون صرف مچھر نہیں چوستے، بلکہ یہ ٹیلنٹ رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے۔ شوہر کے دو تانے دینے کے بعد بیوی بولتی ہے کہ میں تو بس اتنا ہی کہتی ہوں، شکر کرو کہ میرے جیسی سیدھی سادی بیوی ملی ہے تم کو، اگر کسی لڑاکو سے پالا پڑتا تو پتہ چلتا۔ ایک پنجابی اپنے 3 دوستوں کے ساتھ پیزا کھانے گیا۔ ویٹر بولا، سر پیزے کے 4 ٹکڑے کروں یا 8؟ پنجابی بولا، یار 4 ہی کر دیں، 8 کھادے نہیں جانے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ بندے کو تھوڑا سا مزاحیہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ سیریس تو آئی سی یو کے مریض ہوتے ہیں۔ بس میں ایک ٹیچر کھڑی تھی۔ بچے نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کہا، میڈم آپ میری جگہ بیٹھ جائیں۔ ٹیچر نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ بچہ یہ کہہ کر دوبارہ اپنے باپ کی گود میں بیٹھ گیا۔ مجھے شک ہے کہ میرے میاں کا کسی خاتون کے ساتھ چکر چل رہا ہے، اس کا کوئی حل بتائیں کہ سچ کیسے معلوم ہو؟ بابا جی، اپنے شوہر کے ساتھ اس خاتون کے گھر تک جاؤ، اگر شوہر کا وائی فائی آٹومیٹک کنیکٹ ہو جائے تو سمجھ جانا کہ بات سچ ہے۔ اگر میسج بور ہونے پہ کرو گے تو ریپلائی بھی فری ہونے پہ ملے گا۔ لڑکیاں تو پہلے زمانے میں ہوتی تھیں، آج کل تو 2.5 فٹ کی ہوتی ہیں۔ ایک لڑکی نے بتایا، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا کوئی ساتھ مانگتا ہے، مجھ سے تو بس لوگوں نے پناہ ہی مانگی ہے۔ شاپنگ کرتے ہوئے پیسوں کا پتہ بھی نہیں لگتا، لیکن گھر واپس آ کر لگ پتہ جاتا ہے۔ اب وہ دور گیا جب کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا تھا، اب عورت ہاتھ ہی کامیاب مرد پر ڈالتی ہے۔ کچھ لوگوں کو صفائی دینے کی بجائے ان کا صفایا کر دیا جائے تو زندگی میں کافی سکون ہو جاتا ہے۔ جن کی نظروں میں ہم برے ہیں وہ اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر دیں۔ اگر آپ کسی لاہوری آدمی کو لندن، پیرس، نیو یارک، حتیٰ کہ چاند پر بھی لے جائیں، لیکن آخر میں اس نے کہنا یہی ہوتا ہے کہ یہ سب ٹھیک ہے پر لوڑ لوڑ ہے۔ ساس،
جانتی ہو بہو، جب میں امید سے تھی میں نے جو کچھ بھی کھایا، آج میرے بیٹے کو ہر وہ چیز پسند ہے۔ بہو تو کم از کم چرس سے پرہیز کرنا چاہیے تھا۔ آدمی، تم سے ایسی کیا غلطی ہوئی کہ تم آج جیل میں ہو؟ دوسرا آدمی، میں نے بینک لوٹا اور وہیں گننے بیٹھ گیا۔ ایک ان پڑھ ایم پی اے کو وزیر صحت بنا دیا گیا۔ وزیر بنتے ہی اس نے میڈیا کے ساتھ سرکاری ہسپتال پر چھاپا مارا۔ وارڈ میں 2 مریضوں کو آکسیجن لگی ہوئی تھی، جبکہ تیسرے مریض کو نہیں لگی ہوئی تھی۔ وزیر صحت نے ڈاکٹر سے پوچھا، 2 مریضوں کو سی این جی لگی ہوئی ہے، تیسرے کو کیوں نہیں لگائی؟ ڈاکٹر نے سر سے لے کر پاؤں تک وزیر کو دیکھا اور پھر ڈرپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، سر یہ مریض پیٹرول پر چل رہا ہے۔ ایک آدمی ایک بابا جی کو بڑا مانتا تھا، ان کے پاس چلا گیا اور پوچھا، بابا جی مجھے کیسے پتا چل سکتا ہے کہ میرا بیٹا مستقبل میں کیا بنے گا؟ بابا جی، آپ اس کی ٹیبل پہ سگریٹ، بیئر، پیسوں کی ایک گڈی اور کتاب رکھ دو، ان میں سے جو وہ اٹھائے گا اس سے پتا چلے گا۔ آدمی بولا، ٹھیک ہے بابا جی، میں ایسا ہی کروں گا۔ اگلے دن بیٹا آیا تو ٹیبل دیکھی، پیسوں کی گٹھری اٹھا کر جیب میں رکھی، سگریٹ پی لی، بیئر چھپا لی اور کتاب ہاتھ میں لے کر گھر سے چلا گیا۔ آدمی اگلے دن بابا جی کے پاس گیا اور کہنے لگا، بابا جی اس نالائق نے تو سب کچھ ہی اٹھا لیا۔ بابا جی، مبارک ہو، آپ کا بیٹا انجینئر بنے گا۔ بابا جی نے کنوارے اور شادی شدہ لوگوں کی زندگی کے بارے میں فرق سمجھایا۔ بابا جی کہتے ہیں، کنوارے سوچتے ہیں کہ شادی شدہ خوش ہیں، شادی شدہ سوچتے ہیں کہ کنوارے خوش ہیں، فرق صرف اتنا ہے، شادی شدہ دن میں سوچتے ہیں اور کنوارے رات میں۔ سردار کے پیٹ کا آپریشن ہونے والا تھا۔ آپریشن تھیٹر جانے سے پہلے اپنی بیوی سے بولا، سردار مجھے کچھ ہو جائے تو تم اسی ڈاکٹر سے شادی کر لینا۔ بیوی، ارے آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ سردار، تو کیا میں اس ڈاکٹر کو معاف کر دوں؟ مریض، ڈاکٹر صاحب آپ نے جو دوا پرچی پہ لکھ کے دی تھی وہ تو پورے شہر میں کہیں سے بھی نہیں ملی۔ فیصلہ بادی ڈاکٹر، لو دسو۔ ماما وہ تو میں پین چلا کے ویکھیا سی کہ لکھدا بھی ہے کہ نہیں۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ عورت میک اپ کر کے ایسا مرد تلاش کرتی ہے جو اس کی روح سے محبت کرے، اور جب میک اپ اترتا ہے تو اس کی اصلی حالت دیکھ کر مرد کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ بیوی، آپ کا فون بج رہا ہے۔ شوہر، ابھی نہا رہا ہوں، تم بیڈ پر رکھ دو۔ تابیدار بیوی نے فون کاٹ کر بیڈ پر رکھ دیا۔ جب میں باہر آیا تو دیکھا فون کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ ایک لڑکا شراب پی کر گھر آیا، باپ سے بچنے کے لیے لیپ ٹاپ اٹھا کر بیٹھ گیا۔ باپ، پی کر آئے ہو؟ بیٹا، نہیں تو ابو آپ خواہ خواہ شک کرتے ہیں۔ باپ، کمینے، تو پھر سوٹ کیس اٹھا کر کیا ٹائپ کر رہا ہے؟ ببلی، ہیلو پولیس والا جی بولیں کیا بات ہے؟ ببلی، جی میرے شوہر نہیں مل رہے۔ پولیس، کب سے؟ ببلی، بچپن سے۔ لڑکی، دادی میں اسکول نہیں جاؤں گی۔ دادی، کیوں بیٹی؟ لڑکی، مجھے راستے میں لڑکے چھیڑتے ہیں۔ دادی، چل جھوٹی، میں بھی اسی راستے سے روز بازار جاتی ہوں، مجھے تو کوئی نہیں چھیڑتا۔ داماد اپنی ساس سے، آپ کی بیٹی میں ہزاروں خامیاں ہیں۔ ساس، ہاں بیٹا، اسی وجہ سے تو اچھا لڑکا نہیں ملا۔ ڈاکٹر مریض سے، تم بالکل ٹھیک ہو گئے ہو، اسی خوشی میں مجھے کیا دو گے؟ مریض، میں قبریں کھودتا ہوں، آپ کے لیے بھی ایک قبر کھود دوں گا۔